شیخ بلال، ہمیں صبر کا لیسن بھی ہمارے پیغمبر کی سیرت میں نظر آتا ہے. اکثر کارپوریٹ دنیا میں ان دا بزی اینڈ اسٹریسفل انوائرمنٹ دیٹ پیپل لیو ان، اکثر ایک فیصلے کے بعد فوراً دوسرا فیصلہ کرنا اور سم ٹائمز میکنگ ڈیسیجنز ان اسٹریس اکثر نقصان پہنچاتا ہے. جب ہم اس کو نیورو سائنس میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہائی لیول آف اسٹریس انسان کی زندگی پہ آتا ہے، انسان کے دماغ کو امپیکٹ کرتا ہے، تو پہلے تو انسان کا لسننگ سکلز اور صبر نیچے چلا جاتا ہے، جس کو آج کل کی دنیا میں امیگڈیلا ہائی جیک کہتے ہیں. تو آپ وہ فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو بعد میں سکون کے ساتھ ریفلیکشن کے اندر آپ کو آ جاتا ہے کہ یہ میں نے فیصلہ کیسے کیا. سیکنڈلی، جو پرفارمنس ہے کہ اچھے لیول پہ پرفارم کرنا، کام کی کوالٹی اچھی ہونا یا کام کی کوانٹٹی زیادہ ہونا، جس کو پرفارمنس کی آج ڈیفینیشن دیتے ہیں ہم، وہ پرفارمنس بھی نیچے ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ اسٹڈیز دیکھیں جہاں پہ جب لوگوں کے اوپر بہت اسٹریس ڈالا گیا تو ان کی کوالٹی آف ڈیسیجن میکنگ نیچے چلی جاتی ہے. ایکچولی کچھ چھوٹے ٹائم کے لیے کوالٹی آف ڈیسیجن میکنگ اوپر جاتی ہے، مگر جیسے اسٹریس بڑھتا جاتا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ میری کوالٹی اچھی ہو رہی ہے، بٹ ایکچولی ان کی جو ایکچوئل میٹرک کوالٹی کا وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کو لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ آئی ایم ویری بزی، دیکھو میں کتنا بزی ہوں، مگر ان کی کوالٹی آف پرفارمنس نیچے چلا جاتا ہے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فوکس کے بارے میں جو چیزیں سکھائیں، میڈیٹیشن جس کو ہم مراقبہ یا مائنڈ فلنس آج کل کی دنیا میں، اس پہ آپ بتائیے کہ وہ بھی ایک ٹول ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا فوکس کے لیے اور کوالٹی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو شروع میں بہت ایمفسائز کرنا شروع کیا، ان میں سے ایک چیز ذکر تھی. اور ذکر کے بہت اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ ذکر ان چیزوں میں سے تھا جس کے اوپر کوئی لمٹ بھی نہیں رکھی گئی. باقی جتنے بھی عبادات ہیں ان سب چیزوں میں کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. نماز کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، حج میں کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، روزے میں کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، زکوٰۃ میں کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، کوالٹی آف دی عمل دیٹ ہیز بین پرفارمڈ. لیکن ذکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دیا کہ ذکر کو کثرت کے ساتھ کرو، ذکر کثیر کرو. کوئی اس میں کوالٹی کا وہ نہیں ہے، کوانٹٹی جتنی کوانٹٹی ہوگی کوالٹی آٹومیٹکلی بڑھے گی. اور پھر ذکر کے دو طریقے بھی سکھائے. ایک ذکر لسان تھا کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، تسبیح پڑھ لی، وہ جو ہے آپ کا ذکر لسان ہو گیا. اور ایک اور طریقہ سکھایا، وہ تھا ذکر خفی، ذکر قلبی، کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا. اب چونکہ ہمارا یہ ڈسکشن از ٹو ڈو ود لیڈرشپ، اس لیے ہم اس کو آیات اور احادیث سے اس وقت ان فارم آف ذکر کو پروف کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کے اندر دا کوالٹی آف پیشنس اور دا کوالٹی آف بینگ ایبل ٹو انٹرنلائز کہ میرے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، اس کے لیے جو ٹول پیش کیا وہ تھا ذکر. اور جب جس کو ہم آج کل میڈیٹیشن کہتے ہیں، یہ جو ذکر، دیکھیں ذکر لسان میں ایک لمیٹیشن ہے. ذکر لسان میں کیا لمیٹیشن ہے؟ وہ یہ ہے کہ زبان نے اور بھی کام کرنے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اس وقت سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ذکر قلبی ایک اتنا خوبصورت ایک آپ کے پاس ایک ٹول ہے کہ اگر اس کے ذریعے آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہ سکتے ہیں. اف یو لرن پراپرلی ہاؤ ٹو اچیو دیٹ، آپ کا قلب ہر وقت اللہ کے ذکر میں جاری رہ سکتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ بندے کو شروع میں سیکھنے کے لیے کہ ذکر قلبی کرتے کیسے ہیں، اس کو آپ کو اپنے قلب پہ فوکس کر کے ذکر کرنا پڑتا ہے، جسے آج کل میڈیٹیشن کہا جاتا ہے. آپ میڈیٹیشن کیوں، آل دی گڈ لیڈرز ایٹ اے سرٹن اسٹیج، آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں یا ان کے اس میں ایک نظر آئے گا کہ دے وڈ ٹیک آؤٹ سم ٹائم
فار دیئر اون سیلف, اور اس میں وہ میڈیٹیٹ کرتے تھے. یہ میڈیٹیشن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے ذریعے سکھائی, اور یہ شروع سے ہی سکھانا شروع کی. اچھا, ذکر سے فائدہ کیا ہوا کہ اس سے صبر کرنا آسان ہو گیا, اور صبر کرنے سے پھر انسان کو جو ہے چیزوں کو مینج کرنا آسان ہو گیا. جو آپ نے آج کل جو نیورو سائنس سکھاتی ہے کہ جب آپ صبر نہیں کر پاتے تو آپ کس طرح بلنڈرز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ذکر لیڈ ٹو صبر اور پریکٹیکلی امپلیمنٹنگ صبر, اینڈ دیٹ ہیلپڈ ان بیٹر ڈیسیجن میکنگ, بیٹر ایگزیکیوشن, اینڈ بیٹر مینجمنٹ آف دا ڈفیکلٹ سچویشنز دیٹ کیم اپ.